زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائی بزرگوں، دنیا کے جو حالات ہیں، جو آپس میں رشاکشی ہے، بگاڑ ہے، فساد ہے، فتنے ہیں، قتل و غارت گری ہے، چاروں طرف سے دنیا کے اندر انارکی پھیلی ہوئی ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن نے اس کا علاج بتلایا ہے، اور قرآن ہی وہ کتاب ہے جو ہر زمانے میں، ہر موقع پر، ہر جگہ ہماری رہبری کر سکتی ہے. باقی کسی بھی مذہب والے کے پاس میں ایسا دستور العمل نہیں ہے اور ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جو ان کی ہر موڑ پر رہنمائی کر سکے. قرآن اللہ کی لازوال عظیم الشان وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالی نے قیامت تک کے آنے والے حالات کی خبر بھی دی ہے اور ان سے کیسے نمٹنا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا. جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے شہوتوں کو مزین کر کے پیش کیا گیا ہے. شہوت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ہمارا ذہن عام طور سے فوراً سیکس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ سوچ ہی غلط ہے. شہوت کے معنی چاہت کے آتے ہیں، خواہش کے آتے ہیں. یہ شہوت آدمی کو سیکس کی بھی ہو سکتی ہے، کھانے کی بھی ہو سکتی ہے، پہننے کی بھی ہو سکتی ہے، مال و دولت کی بھی ہو سکتی ہے، اور بہت ساری چیزوں کی ہو سکتی ہے. زین للناس حب الشہوات، شہوتوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں مزین کر دی گئی، لوگوں کے سامنے خوبصورت بنا کر کے پیش کی گئی. ان شہوتوں میں من النساء، عورتیں بھی ہیں، والبنین، اور اولاد، اور سونے چاندی کے انبار، اور اسی طریقے سے جانور، کھیتیاں، پھل، یہ ساری چیزیں، اور انسان کی خود اپنی جان، اس سے بھی انسان ہو گیا ہے محبت. یہ سب چیزیں مزین کر کے پیش کر دی گئیں، اور ساری دنیا کا جھگڑا انہی کے بیچ میں ہے. ہر آدمی کی چاہت ہے کہ میری خواہشات زیادہ پوری ہوں. اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ دوسروں کے حقوق کو پامال کرتا ہے. جو اس کے پاس ہے وہ بھی مجھے ملے، جو میرے پاس ہے وہ تو ہے ہی میرا. سب کچھ میرے پاس آ جائے تاکہ میرے دل کی ہر آرزو اور میرے دل کی ہر تمنا اور ہر چاہت پوری ہو جائے. جو میں چاہوں وہ ہو جائے، جو کھانا چاہوں، جو پہننا چاہوں،
اور جہاں جانا چاہوں، جیسی اپنی عیش و عشرت کی زندگی من چاہی گزارنا چاہوں گزار لوں، میرے پاس اسباب کی اتنی بہتات ہو، اور انہی اسباب کی بہتات کی ریل پیل میں آدمی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب دوسرا اس کے آڑے آتا ہے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ عورت کے پیچھے آدمی لڑتا ہے، آدھے سے زیادہ لڑائیاں عورت کی وجہ سے، سونے چاندی مال و دولت کی وجہ سے آدمی لڑتا ہے، اسی طریقے سے آدمی زرزمین کی وجہ سے لڑتا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں لڑائی کی۔ حکومت بھی کیوں کرنا چاہتا ہے کہ مال ملے، میری بڑائی ہو، میں بڑا بن کے رہوں، اور حکومت کے تختے پر بیٹھ کر جتنا چاہوں میں اتنا خرچ کروں، جیسی چاہوں ویسی زندگی گزاروں، روزانہ ایک حسینہ سے ملاقات کروں، روزانہ ایک نئی ڈش استعمال کروں، روزانہ ایک نیا سوٹ زیبتن کروں، روزانہ باغ و بہار کے سیر سپاٹے کروں۔ اس لیے تو حکومت چاہتا ہے۔ مقصد آج کل کی حکومت کا یہ نہیں ہے کہ لوگوں میں انصاف کروں، لوگوں کے کام آؤں نہیں، اپنا کام بنے، اس لیے حکومت۔ تو اسباب کی کثرت کی وجہ سے لوگوں میں جھگڑے ہیں کہ ہمیں ملے سونا ملے، چاندی ملے، مال ملے، دولت ملے، عورتیں ملے، بیٹے ملے، اولاد ملے، خاندان ملے، عزت ملے، بڑائی ملے، شہرت ملے۔ یہ سب جھگڑے کی بنیادیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب جھگڑے کی چیزیں ہیں، میں اس سے اچھا تمہیں بتاؤں، جو چیزیں تمہارے سامنے مزین کر کے پیش کی گئی ہیں اور شیطان نے ملمع کر کے پیش کیا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے مزین کر کے پیش کیا۔ اللہ کہتا ہے میں اس سے اچھا بتاؤں تمہیں، قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اس سے بہتر، جو تمہارے رب کے پاس ہے، جو تمہارے رب کے پاس ہے، اس سے اس گزری ہوئی چیزوں سے جو بنائی اس سے بہتر تمہارے رب کے پاس ہے، وہ تمہیں بتاتا ہوں، اس کو لے لو، اس کو چھوڑ دو۔ آپ نہیں سمجھیں گے، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں۔ آپ کے گھر میں دو بچے ہیں، ایک سامان ہے کھانے کا، پینے کا یا کھیلنے کا، اب دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، ایک چاہتا میں لے لوں، دوسرا چاہتا میں لے لوں، دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے، ہاتھا پائی ہو رہی، چیخم چلہ ہو رہی۔ اتنے میں ماں سنتی ہے، بھاگ کر کے آتی ہے دوڑ کر کے، تو ماں کیا کرے گی؟ مارے گی دونوں، ان میں سے ایک کو اٹھائے گی، دوسرے سے کہ یہ لو تم سامان یہ لے لو، دوسرے سے کہے گی آؤ تمہیں اس سے اچھا دیتا ہوں، میں اس سے بہتر تمہیں دیتی، آؤ میرے ساتھ۔ اب وہ راضی ہوگا، ماں جائے گی اس سے بہتر سامان اسے دے دے گی، وہ بھی خوش ہو جائے گا کہ ہاں اماں نے یہ کیا، میرے حق میں اچھا فیصلہ کیا۔ اللہ کو اپنے بندوں سے، ماؤں سے کروڑوں گنا زیادہ محبت ہے۔ بندوں کو اللہ تعالیٰ جھگڑتے دیکھ رہا ہے کہ یہ سونے چاندی پہ، عورتوں پہ، اولاد پہ، عہدوں پہ، منصب پہ، ڈگریوں پہ، ان پہ جھگڑ رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، آؤ میں تمہیں اس سے بہتر بتاؤں، اس سے بہتر بتاؤں، جو تم جھگڑ رہے ہو ان سب کو چھوڑو، اس سے بہتر بتاتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا میرے پاس ہے، میرے پاس ہے کیا؟ جنت، میری خوشنودی، اور وہ عورتیں جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں۔ تم دنیا کی عورتوں میں جھگڑا کر رہے ہو، وہ عورتیں جن میں عیب نہ ظاہری ہے نہ باطنی۔ دنیا کی عورتوں میں ظاہری عیب بھی ہے، تان و تشنیع ہے، ان کے اندر کینہ ہے، برائیاں ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، گندگی ہے، ہر مہینے گندگی ہے۔ لیکن وہاں کی عورتیں کہ بالکل کیا ہے؟ صاف ستھری ہیں، ظاہراً بھی باطناً بھی، دل ان کے بالکل آئینے کی طرح صاف ہے، کوئی کینہ کپٹ ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہوں میں یہ تمہیں بتاتا ہوں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اعدت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے کیا؟
ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کان نے سنا نہیں ہے، کسی کے دل پر اس کا گزر نہیں ہوا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائید کے طور پر وَإِن شِئْتُمْ، اور اگر تم چاہو تو قرآن کی آیت پڑھ لو، قرآن کی آیت پڑھ لو جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی جان نہیں جانتا ہے کہ ہم نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیا تیار کر رکھا ہے ان کے اعمال پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے میرے بندے کیا ہے، دنیا کے جھگڑوں سے بچ کر کے ادھر کو آ جائیں، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ہم اگر اپنی آخرت کی فکر کرنے لگیں تو ظاہر ہے کہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ جھگڑا ہو اس لیے رہا ہے کہ ہم نے آخرت کی فکر کو چھوڑ کر کے دنیا کی فکر میں اپنے آپ کو کھپا دیا۔ اور پھر دوسری بات میرے بھائیو یہ ہے کہ یہ جو وقت اس وقت فساد کا ہے، بگاڑ کا ہے، چاروں طرف انارکی کا ہے، اور اسلام کے خلاف جو ماحول تیار کیا جا رہا ہے، ہمارے لیے بہت خوبصورت سنہرا موقع ہے۔ آپ کہو گے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں یہ بالکل حق ہے کہ جتنی مخالفت اسلام کی ہوتی ہے اتنا ہی لوگ اسلام کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں۔ کیا آخر اس کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ لوگ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اب لوگ ریسرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت میں جتنے غیر اسلام کی طرف آ رہے ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں آئے، وہ ریسرچ کر کے آ رہے ہیں کہ اسلام کی مخالفت کی جا رہی ہے، اسلام کے خلاف ہنگامہ اور شور کیا جا رہا ہے، لہذا اس کے بارے میں اسٹڈی کرو، تحقیق کرو اسلام کیا ہے۔ اب تحقیق کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں تو اسلام سے زیادہ خوبصورت کوئی دھرم ان کو دکھائی نہیں دیتا، اسلام کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے کیا ہے؟ خوبصورت موقع ہے اس وقت اسلام کی حقانیت کو پیش کرنے کا، کہ ہم اسلام کی حقانیت کو پیش کریں، اسلام کے امن و شانتی کے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اسلام کے عمدہ اخلاق اور عمدہ کردار اور کریکٹر کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ آپ علیہ السلام جب حج کا موقع آتا تھا تو لوگوں میں دعوت دینا شروع کرتے تھے، ادھر سے کفار مکہ ہر چوراہے اور چوک پر لوگوں کو کھڑا کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو مکے کے اندر ایک دیوانہ ہے، ایک پاگل ہے، ایک بددین ہے، وہ جو دعوت دے رہا مت سننا اس کی دعوت نہیں سننا، اس لیے اگر تم نے اس کی بات سن لی تو سمجھ لینا تمہارے خاندان میں پھوٹ پڑ جائے گی، بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا، بیوی شوہر کی دشمن ہو جائے گی، اور تم آپس میں کیا ہے اختلاف کا شکار ہو جاؤ گے، لیکن لہذا یاد رکھو تم اس کی بات سننا ہی نہیں۔ جب یہ مخالفت کرتے تھے تو اب وہ آنے والے سوچتے تھے آخر کیا وجہ ہے جو مخالفت کی جا رہی ہے، ایک بار تو سننا چاہیے، ایک بار تو کیا کرنا چاہیے، بات سننا چاہیے۔ چنانچہ زمام بن ثعلبہ اور اسی طریقے سے بڑے بڑے جو چودھری ہیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کو اسی بنیاد پر سنا کہ جب مکہ کے سرداروں نے منع کیا تو ان کی بات نہیں سننا، ان کی بات جو سنتا ہے وہ جادوگر ہے، جادو کر دیتے ہیں، جادو کر دیتے ہیں، وہ کاہن ہیں، کہانت کے ذریعے سے دلوں کو اپنی طرف پھیر لیتے ہیں، لہذا ان کے قریب نہیں جانا۔ تو کہنے لگے میں تو جادو کو بھی جانتا ہوں، کہانت کو بھی جانتا ہوں، شاعری کو بھی جانتا ہوں، پڑھا لکھا انسان ہوں، سمجھدار ہوں، قوم کا سردار ہوں، میں سنوں تو صحیح کیا کہتے ہیں۔ اور جب سنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خطبہ سنایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ۔ خطبہ سنایا، جیسی سنا کہنے کہ دوبارہ سنانا، دوبارہ سنایا، تیسری مرتبہ سنانا، تیسری مرتبہ کہنے بھائی کتنا بلند کلام ہے، کتنا عظیم الشان کلام ہے، کتنا خوبصورت اور کتنا شیریں کلام ہے، مجھے اس سے منع کیا جا رہا تھا، تم کیا پیش کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے دعوت دی، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو مخالفت جتنی ہوتی ہے اتنا ہی اسلام پروان چڑھتا ہے، اتنا ہی پروان چڑھتا ہے۔
باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اس وقت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جو اللہ نے ہتھیار دیا ہے دعوت کا، دین کا، اسلام کا، قرآن کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور آپ کے اخلاق کا، اس ہتھیار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ اگر پتھر پھینک رہے، ہمارے نبی کی سیرت اٹھا کے پتھر مارنا نہیں ہے، ہمارے نبی کی سیرت پتھر مارنے والے کے حق میں دعا کرنا ہے۔ لوگ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے ہیں تو ہمارے نبی کی سیرت گالیاں دینے کی نہیں ہے، ہمارے نبی کی سیرت دعا دینے کی۔ ہمارے نبی نے لوگوں کو پھول پیش کیے، لوگوں نے آپ کو زخمی کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے کیا ہے، راتوں میں اٹھ کر کے آنسو بہائے۔ ظلم کا جواب ظلم نہیں ہوتا، ظلم کا جواب ظلم نہیں ہوتا، ظلم کا جواب حسن اخلاق ہے۔ قرآن ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ برائی کا بدلہ بھلائی سے دے، ادفع باللتی ہی احسن۔ تیرے درمیان جو دشمنی ہے گرم دوستی میں تبدیل ہو جائے گی، گرم دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں دشمنی کا جواب دشمنی سے نہیں، عداوت کا جواب عداوت سے نہیں، نفرت کا جواب نفرت سے نہیں، بلکہ ہمیں نفرت کا جواب محبت سے دینا ہے، عداوت کا جواب پیار سے دینا ہے، ہمیں پتھر کا جواب پھول سے دینا ہے، اور ہمیں گالی کا جواب دعا سے دینا ہے۔ ہمارے نبی کی سیرت ہمیں یہی سبق دیتی ہے، یہی پیغام دیتی ہے۔ تو حالات جتنے ناموافق ہوں، ناسازگار ہوں، ان ناسازگار حالات میں، ناموافق حالات میں دین کی دعوت کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسلام کی امن و شانتی کی دعوت اور بڑھ جاتی ہے کہ لوگ آگ کا کھیل کھیل رہے ہو اور ہم اسلام کا امن کا پیغام پیش کر رہے ہیں۔ کہ ہمیں ہمارے اسلام نے یہ دیا، تمہارے دھرم نے تمہیں یہ سکھایا ہے، اور ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ بھائی ہم بھی کیا ہے، آگ کی ہولی میں کھیلنے لگیں تو ہم میں ان میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت میں کیا کریں، اپنے دعوت کے مشن کو مضبوطی سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ جو زبان سے دعوت دے سکتے ہیں زبان سے دیں، زبان سے نہیں دے سکتے، آج کے ماحول میں انٹرنیٹ کا ماحول ہے، اس سے ہم تو کون منع کرتا ہے؟ ذرائع ابلاغ اس وقت بہت وسیع ہو چکے ہیں، بہت وسیع ہو چکے ہیں۔ دشمن جس طریقے سے اسلام کی نفرت پھیلا رہا ہے، اسی طریقے سے ہمیں اسلام کی محبت کو پھیلانا ہے۔ وہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، فلاں کے ذریعے اسلام کی مخالفت کر رہا ہے، ہمیں اسی ذریعے سے کیا کرنا ہے؟ اسلام کی دعوت دینا ہے۔ اسی ذریعے سے ہمیں اسلام کو کیا ہے؟ پھیلانا ہے۔ چل پھر کبھی دعوت دینا ہے، زبان سے بھی دعوت دینا ہے، اور اسی طریقے سے اس طریقے سے بھی دعوت دینا ہے۔ دونوں طریقے ہیں۔ جو جس طریقے کو استعمال کر سکتا ہے استعمال کرے، استعمال کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے انٹرنیٹ شجر ممنوع نہیں ہے کہ حرام ہے اس کا استعمال کرنا۔ ہاں، غلط چیزوں میں استعمال کرنا حرام ہے، صحیح چیزوں میں استعمال کرو، صحیح چیزوں میں استعمال کرو۔ آپ اسلام کی دعوت دو، اسلام کا پیغام پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ، انفرادی طور پر دعوت دے سکتے ہو انفرادی طور پر دو، اجتماعی طور پر دے سکتے ہو اجتماعی طور پر دو۔ آپ کے ہم وطن ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ وہ برتاؤ پیش کرو کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ بھی تو ایک مسلمان ہے، اس کی زندگی ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا 10-20 جس کے کیا ہے غیر مسلم دوست نہ ہو، کوئی آپ میں سے ایسا نہیں ہوگا۔ آپ ان کے سامنے اپنے دین کا پیغام کیوں نہیں رکھتے؟ اپنے اخلاق کیوں نہیں پیش کر سکتے؟ ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیوں نہیں پیش کر سکتے؟ ہم ان کے سامنے رکھیں۔ ہم
10 کو بتائیں گے، وہ 10 100 کو بتائیں گے، وہ 100 1000 کو بتائیں گے، اور شدہ اس طریقے سے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق لوگوں تک پہنچے۔ آپ کی اس کالونی کی بات بتاتا ہوں، ایک لڑکا یہاں پر ہے، ایک غیر مسلم لڑکی اس کے یہاں کرایہ دار رہنے ہیں۔ اب وہ لڑکا جب گیا تو لڑکی شادی شدہ تھی، شوہر کہیں رہتا تھا، یہ کہیں یہاں جاب کرتی تھی۔ اس لڑکی نے اس کو رجانا شروع کیا، لڑکے کو، اور مائل کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ زبان سے بدکاری کی دعوت دے دی لڑکی نے کہ تم میرے ساتھ منہ کالا کرو، چاہے تم اس کے پیسے لے لو۔ لیکن یہ لنگوٹ کا پکا تھا۔ کیا تھا؟ لنگوٹ کا پکا تھا، کمزور نہیں تھا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ نہیں ہوگا۔ کرایہ دار ہے وہ لڑکی، جب چاہے اس کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ سختی سے منع کیا۔ جب وہ 6 مہینے کے بعد جانے لگی اور اس نے خواہش نہیں پوری کی تو کہنے لگی مسلمانوں کے سلسلے میں میرے دماغ میں بہت نفرت تھی، لیکن تمہارے کریکٹر اور کردار نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ مسلمان سے زیادہ باحیا کوئی نہیں ہوتا، مسلمان سے زیادہ کریکٹر کا مضبوط کوئی نہیں ہوتا۔ سوچنے پہ مجبور کیا۔ اب وہ 1 سے نہیں 10 سے جا کر کہے گی ہم اپنا کردار تو پیش کریں، اپنا کریکٹر تو پیش کریں، نہ کہ ہم بے حیا بن جائیں، بے غیرت بن جائیں۔ تو اس وقت موقع ہے میرے بھائیوں اپنے دین کو لوگوں میں عام کرنے کا، جس طریقے سے بھی عام کر سکتے ہیں عام کرو۔ دنیا جو ہے دنیا کی طرف لپک رہی ہے اور دنیا کے ساز و سامان کی طرف لپک رہی ہے، ہم دین کی طرف لپک کر کے دین کو لوگوں میں عام کرنے کی اور اپنے ایمان کو لوگوں میں عام کرنے کی، نبی کی سیرت، نبی کے اخلاق، نبی کے کردار کو لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ وہ دن دکھائے گا جن کے منہ سے آگ نکل رہی ہے انہی کے منہ سے انشاءاللہ پھول برسے گے، جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں وہی انشاءاللہ ہم سینے سے لگانے والے بنیں گے۔ اللہ وہ دن ہمیں جلد دکھا دے۔